نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب تاج ظفر عباسی صاحب موجود ہیں۔ ہم فرقہ واریت اور وحدت کے متعلق ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال اسٹریٹ اوے آپ سے، یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے جی، میری یہود کے 71 فرقے ہوئے، ایک کے سوا سب جہنمی، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ایک کے سوا سب جہنمی، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک کے سوا سب جہنمی۔ ایک موقف یہ ہے، اور ایک موقف قرآن کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دے گا۔ کیا ان دو جو یہ موقف ہیں قرآن اور حدیث کے، یہ بظاہر ان میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا؟ یہ جو حدیث ہے قرآن کی آیت فرقہ واریت کی مذمت میں ہے، لیکن جو آج کل علماء کرام ہیں وہ اس حدیث کو 73 فرقے والی حدیث کو جو ہے نا وہ امت کا اختلاف اور رحمت بنا کے جو ہے نا وہ اس حدیث کو فرقہ واریت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا بریفلی ہمیں جو ہے نا وہ سمجھائیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ قرآن کا جو موقف ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، نصارہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی مذمت ہی کی جا رہی ہے، کیونکہ جب کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ کوئی فرقہ واریت کی تائید میں تو نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ، بلکہ مذمت کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی کی ہے، ایک خبر دی ہے کہ میری امت یہود و نصارہ والے کاموں میں پڑ جائے گی، ان کے نقش قدم پر چل نکلے گی۔ جس طرح ان میں متعدد گروہ وجود میں آ گئے، اس طرح میری امت کے بھی متعدد گروہ ہو جائیں۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے، جس شخصیت نے ایک امت کی تشکیل دی وہ اس کے بارے میں ایک پیشنگوئی کر رہی ہے کہ یہ ایسے کاموں میں پڑ جائے گی، لیکن یہاں پہ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں یا فرقہ واریت میں پڑ جانا ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر فرقے میں پڑ جاؤ گے، یہود و نصارہ کی طرح متعدد فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور ہوگی یہ امت، دیکھیں نا کتنا فرمان رسول سچا ہے، پیشنگوئی سچی ثابت ہوئی کہ آج یہ امت متعدد فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے کہ جب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنے۔ تو ہرگز یہ حدیث مبارکہ قرآن کے ساتھ تضاد میں نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین قرآن کی تائید میں ہے یہ حدیث مبارکہ، کہ قرآن منع کر رہا ہے فرقہ واریت سے۔ ظاہر سی بات ہے کیوں منع کر رہا ہے کہ ایک چیز کا امکان موجود ہے ان فیوچر، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں یا فرقے موجود تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو تھامو، بلکہ ایک منظم جماعت موجود تھی، اور اس کے بارے میں ایک امکان ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے آنے والے وقت میں، اسی لیے تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کو ان فیوچر وارننگ دی گئی کہ فرقے میں نہ پڑ جانا، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو جو مذمت کی ہے کہ ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ قرآن کے ساتھ تائید میں آ جاتی ہے، اس آیت کی تائید میں آ جاتی ہے یہ آیت مبارکہ، یہ ہرگز اس کے مخالف نہیں ہے۔ سر بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ انالیسس پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ جو 73 فرقے ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ یہ 73 فرقے ہوں گے، تو کیا فرقوں کو ختم کرنا قول رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ آپ کا اچھا سوال ہے، پچھلے سوال سے متعلقہ ہی ہے یہ۔ دیکھیں، فرقوں کو سرے سے ختم تو کیا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن تفرقے کو ختم کرنے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تفرقے کو ختم کرنا ہرگز قول رسول کے خلاف جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مذمت کی ہے، 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیا ہے، تو
ایک کو جب نجات یافتہ قرار دیا ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ سب کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ سب کے سب نجات یافتہ ہو سکیں. تو اس میں ہرگز یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان ہے تو ہم فرقہ واریت کے فروغ کے لیے کوشش کریں یا فرقہ واریت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یہ کہیں حکم نہیں دیا جا رہا. حدیث مبارکہ ایک کے نجات یافتہ ہونے کی بات کر رہی ہے اور باقی جتنے بھی ہوں گے ان کو جہنم کا پروانہ جاری کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ کوشش کی جائے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، ایک بنایا جائے، کیونکہ ایک تو نجات یافتہ ہے، تو یہ تو وحدت کی ایک آپ سمجھ لیں کہ تائید کر رہے ہیں آپ کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، سب ایک ناجی گروہ بن جائے. تو یہ تو اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ ایک گروہ بنیں گے، ایک جماعت بن کے رہیں گے تو آپ نجات یافتہ ہیں. اگر آپ میں وحدت ہوگی تو آپ نجات یافتہ ہیں، اور اگر تقسیم ہوں گے تو آپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گی. اس امت کا کثیر طبقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا. تو یہ وحدت کے قیام کے لیے کوشش کرنا ہرگز اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. سر جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی یہ امت میں جو اختلاف ہے یہ علمی نوعیت کا اختلاف ہے، اور علمی اختلاف کو ایک قول رسول بیان کیا جاتا ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو جس اختلاف کو اور جس فرقہ واریت کو آپ جو ہے نا وہ زحمت سمجھتے ہیں یا زحمت قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں، تو علماء کرام تو اس کو رحمت سمجھتے ہیں، علمی اختلاف سمجھتے ہیں کہ علم کی جو ہے نا مختلف شاخیں ہیں یا مختلف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں طبقات ہیں، مختلف جو ہے نا وہ امت کے مختلف طبقات مختلف کاموں میں، کوئی جہاد میں مصروف ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہے. تو اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسے بیکار نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ جو کفر شرک کے فتوے اگر نہیں لگاتے، ٹھیک ہے جناب، تو یہ متشدد نہیں ہے اگر ایک دوسرے کے خلاف، تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ پھر ان کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، یا کیا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک. دیکھیں جی، اختلاف اور فرقہ واریت دو مختلف نوعیت کی چیزیں. اکثر ان کو جب گڑمٹ دیا جاتا ہے تو عام بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت مسلمان اختلاف کا شکار ہیں یا فرقہ واریت کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے کہ اختلاف کا باعث رحمت ہونا، تو وہ کچھ اس اختلاف کو آپ قرآن سے یا دین کے اصولوں سے اگر آپ اختلاف کریں گے تو وہ تو باعث رحمت نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اسلام میں وحدت کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک جماعت ہونا چاہیے، آپ کا امیر امام یا خلیفہ ایک ہونا چاہیے اور اسلامی ریاست ایک ہونی چاہیے. یہ تو اصولی نوعیت کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک ان اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم ایک جماعت ہوں، ہمارا اوپر مرکزی امیر امام یا خلیفہ ایک ہو، اسلامی ریاست ایک ہو، تو پھر جو آپ کا آپس کا ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے اختلاف ہوگا کسی معاملے میں، وہ بھی اصول سے نہیں. ٹھیک ہے، آپس میں کسی کی رائے مختلف ہے دوسرے سے، اس کو پرکھ لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا، جس کی بہتر رائے ہوگی اسے لے لیا جائے گا. تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ رحمت کہہ سکتے ہیں. یہ جو اس وقت اختلاف رونما ہو چکا ہے بدقسمتی سے، یہ اس نوعیت کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کو تو رفع کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، جسے آپ علمی اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے اصولوں سے ہی ہم انحراف کر بیٹھے ہیں. ہم نے امام الگ کر لیے ہیں، امیر الگ کر لیے ہیں، مساجد الگ کر لیے ہیں، نصاب الگ کر لیے ہیں، علماء الگ کر لیے ہیں، پہچان الگ کر لی ہے. تو یہ جو ہمارا یہ سب کچھ الگ کرنا، یہ فی نفس ہی تفرق ہے. یہ بحث تو بات کی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ہم مانگی کی کوئی کوشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم فرقہ واریت کے یا اس زمرے میں نہیں آتے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تفرقہ ہے ہمارا، تقسیم ہو جانا متعدد گروہوں میں. تو اختلاف تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کا مرکزی امیر اگر ایک ہو، پھر آپ رکھیں اختلاف رکھیں، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح مسالک کا اختلاف ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. تو یہ وہ اس قسم کے اختلافات ہیں کہ جو ایک جماعت کے اندر رہ کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بنیاد پہ جب آپ یہ اپنا جماعت الگ کر لیں گے، پہچان الگ کر لیں گے، مساجد، علماء، نصاب، یہ سب کچھ جب آپ الگ کر لیں گے، پھر آپ اس کو اختلاف نہیں کہیں گے اور یہ باعث رحمت بھی نہیں ہے. یہ تفرقہ ہے، اسی کو تو تفرقہ کہا گیا کہ آپ تقسیم ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں. تو تفرقے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، تفرقے کی گنجائش نہیں ہے. تو فرقوں میں تقسیم رہ کے ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنا، یہ کوئی اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے. تو زیادہ موقف، اسٹرانگ موقف یہ مختلف علماء کی طرف سے یہی آتا ہے کہ جناب یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ ناجی فرقہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے علاوہ سبھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. اب اہل سنت والجماعت کا ناجی فرقہ ہونا تو بات کی بحث ہے. پہلے تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کیا اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک فرقہ بھی نہیں قرار دے سکتے.
ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت ایک نام ہے جس کا سہارا لے کے تو اس چھتری کے نیچے بہت سارے فرقے پل رہے ہیں. اب اہل سنت والجماعت کے اندر مزید جو آف شوٹس ہیں مثلاً دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ، سارے ہی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. ایون کہ جتنی جماعتیں ہیں ہماری یہ جو تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، تبلیغی، سب بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیوبندی مکتبہ فکر کو بھی ایک فرقہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو ان کے اندر مزید بہت سی جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں جو باقاعدہ ایک سربراہ کی قیادت میں ٹھیک ہے چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کو آپ فرقوں میں شمار کریں گے. ٹھیک ہے کہ یہ سب کے سب فرقے ہیں. تو اہل سنت والجماعت تو بذات خود کوئی فرقہ یا جماعت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ان کا امیر یا امام نہیں ہے. تو ہم اسے ایک جماعت یا فرقے کے طور پہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. نجات یافتہ تو بات کی بحث ہے. اب جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت میں دیکھیں کہ آپ کا کوئی امیر نہیں ہے تو آپ کیسے ایک گروہ ہوگے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو عقائد ہیں اس کی بنیاد پہ، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اس کی بنیاد پہ یہ سب کے سب جتنے بھی تقسیم ہیں یہ سب نجات یافتہ گروہ بن جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے نا جس کی بنیاد پہ آپ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں یا آپ رائیں الگ کر لیں، امیر امام الگ کر لیں. اسلام کے اصول وحدت جو ہے اسلام کا جو اس سے آپ کٹ جائیں. تو اسلام میں تو ایسا کوئی عقیدہ یا تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک عقیدے پہ ہیں سارے تو پھر ایک ہو جائیں نا. اسلام تو آپ کو ایسا کوئی عقیدہ نہیں دیتا کہ جو آپ کو تقسیم کر دے. تو یہ دعویٰ کہ ہمارے عقائد ایسے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی تمام جماعتیں جو ہے وہ نجات یافتہ ہیں، اگر آپ سب کے عقائد ایسے ہیں کہ آپ سب نجات یافتہ ہیں تو پھر سارے ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک نہ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عقائد الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے اس فرقے نے جنم لیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کوئی دلیل درست نہیں ہے جو عقائد کی بحث چھڑی جاتی ہے جی کہ ہم عقائد کی بنیاد پہ. تو فزیکلی بھی دیکھا جائے تو ان کا کوئی ایک امیر نہیں ہے، اس لیے یہ نجات یافتہ گروہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور عقائد کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اسلام میں تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے جو آپ کو الگ الگ ہونے پہ مجبور کرے، بلکہ اسلام تو وحدت کا درس دیتا ہے. تو ہم ہرگز یہ ایک نجات یافتہ گروہ کے طور پہ اسے شمار نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اندر جو مزید گروہ ہیں یہ اگر سب ایک دوسرے کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک ہو جائیں تاکہ وہ ایک گروہ کی حیثیت میں سامنے آئے نا. پھر ہم کہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ نجات یافتہ گروہ ہے یا نہیں. جب ان کے اندر اتنی گروہ بندی ہے، مزید گروہ موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کسی گروہ کے بارے میں یہ بات صادق آ سکتی ہے. لیکن اہل سنت والجماعت ایز اے ہول کوئی گروہ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. اچھا سر، ایک ضمناً کوشچن آ گئے. ٹھیک ہے جی، ہمارے موضوع سے متعلق تو ہے، لیکن مرزا محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ 73 فرقوں والی حدیث کی جو ہے نا وہ تفہیم میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو جتنے فرقوں میں جو اچھے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، جو نمازی، روزے دار، یہ اچھے اچھے جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ہر فرقے سے، ٹھیک ہے جناب، وہ ایک ناجی فرقہ ہے. سارے فرقوں سے اچھے اچھے لوگوں کا، جو نیک لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ کلیکٹیو جو اجتماعیت ہے اس کو ناجی فرقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو زیادتی ہے قول رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ اسے ضعیف فرمان بھی تصور کر لیں، حالانکہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں ما انا علیہ واصحابی کے الفاظ میں ناجی گروہ، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. لیکن جہاں پہ غالباً سنن نبی داؤد میں الجماع کے الفاظ استعمال ہوئے نجات یافتہ گروہ کے لیے، پوچھا گیا وہ کون سا ہے تو وہاں پہ الجماع کے الفاظ ہیں، تو اس کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے. اب وہ تو صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کو ضعیف بھی اگر آپ شمار کریں گے تو ضعیف قول رسول کے مقابلے میں بھی آپ اپنی رائے کو ثانوی حیثیت دیں گے. ٹھیک ہے. قول رسول کی جو اہمیت ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کی نہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو سنن نبی داؤد میں آئی ہے اس حوالے سے الجماع والی، ٹھیک ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح ہے. اب حدیث مبارکہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنے گا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس 73 میں نمازی روزے دار تو موجود ہوں گے، نماز روزہ کرنے والے تو موجود ہوں گے. لیکن حدیث مبارکہ میں اس نماز روزے والوں کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جو نماز روزہ کریں گے وہ تو نجات یافتہ گروہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہی بات ہوتی مثال کے طور پہ پھر 73 فرقوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ 73 ہو جائیں گے اور ایک نجات یافتہ اور 72 جہنمی؟ اور اگر آپ 73 فرقوں میں موجود نمازی روزے دار لوگوں کو یا اچھے اچھے لوگوں کو ایک فرقہ شمار کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی برے برے لوگ ہیں
وہ بھی سارے ایک فرقہ ہو گئے، پھر تو یہ 2 ہو جاتے ہیں. تو مرزا صاحب تو انجینئر ہیں، انہیں گنتی تو ماشاءاللہ اچھی آتی ہوگی. پھر 73 کی بات کیوں کی گئی؟ 73 کی بات کیوں کی گئی؟ پھر تو سیدھی سیدھی بات ہی 2 ہی گروہ ہو گئے، ایک نجات یافتہ اور ایک جہنمی. 72 فرقوں میں موجود اچھے اچھے نجات یافتہ ہو گئے، اور 72 فرقوں میں موجود جو نمازی روزے دار ہیں وہ پھر جہنمی قرار پا گئے. تو اصل میں فرقہ واریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فی نفسی کوئی جرم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تفرقہ جو ہے اپنی جبلت میں اس کے اندر یہ اتنی بڑا جرم ہے کہ صرف اس تفرقے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 72 گروہوں کو جہنمی قرار دیا. اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا. دیکھیں، وحدت اصول دین ہے. اگر آپ اصول دین کو توڑیں گے تو آپ کے اعمال پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے، وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن بھی تفرقے کو، یہ جو سورہ آل عمران 102 سے لے کے 110 تک پورا مضمون ہے، تفرقے کی مذمت کی گئی، اسے حرام قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا، اور پھر اس کو ایمان کے بعد کفر قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، سورہ روم میں اسے شرک تک قرار دے دیا. تو یہ تفرقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فی نفسی کوئی برائی ہے ہی نہیں، کہ اس میں مبتلا ہو کہ ہم اگر اچھے اچھے کام کریں گے یا نماز روزہ کریں گے تو ہم نجات یافتہ ہوگے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا گناہ ہے، اس طرح یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے تفرقہ. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ اللہ نے دیا، شرک کا فتویٰ دیا اس تفرقے کی بنیاد پہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کی بنیاد پہ اپنی امت کے 72 گروہوں کو جہنمی قرار دیا. حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تھی جماعت، پھر سما، پھر اطاعت. اب یہ تینوں چیزیں وحدت ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک جماعت ہونا، کسی ایک کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ جو نظم ہے مسلمانوں. پھر فرمایا ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ، جو دین کے لیے ایک ایفرٹ ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو جماعت سے بالشت برابر الگ ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ جماعت میں پلٹ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، یعنی کیا پھر بھی وہ جہنمی ہے؟ تو 2 چیزیں پوچھی صحابہ کرام نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے لیے آگے سے 3 چیزیں بیان کی. فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی ان تینوں چیزوں کے باوجود اس تفرقے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے ان کو جہنمی قرار دے دیا. لیکن توبہ کا ایک آپشن کھلا رکھا کہ الا یہ کہ وہ پلٹا. ٹھیک ہے، تو یہ تفرقہ فی نفس ہی اپنی جبلت میں اس کے یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہی 72 فرقوں کو جہنمی قرار دے دیا اس تقسیم کی وجہ سے. تو ہم نے تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک جماعت بن کے رہیں، وحدت اختیار کر کے رہیں تاکہ ہم نجات یافتہ ہو سکیں. جی ماشاءاللہ، بہت بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان الجماعت کا ذکر کیا، الجماع کا ذکر کیا، جی عربی الفاظ میں الجماع. ٹھیک ہے، مسلمان، کیا الجماع مسلمانوں کی اجتماعیت کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، یا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کوئی مخصوص نام موجود، قرآن و سنت میں کوئی مخصوص نام موجود ہے؟ یہ اب آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ جن صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تھے، انجینئر صاحب کا، تو انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا اس حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ناجی گروہ کا نام آیا ہوا ہے، اور یہی الجماع والی جو حدیث مبارکہ ہے. اور پھر مشورہ بھی دیا لوگوں کو کہ آپ نجات یافتہ ہونے کے لیے اپنے فرقے کا نام الجماع کیوں نہیں رکھ لیتے. تو مجھے تو اس سے اختلاف ہے اصولی نوعیت کا. دیکھیں جی، قرآن و سنت میں بنیادی اور اصولی طور پہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا کوئی نام نہیں ذکر. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جو ما انا علیہ واصحابی کہا گیا اور الجماع کہا گیا، یہ خصوصیات کا ذکر ہے، یہ ان صفات کا ذکر ہے جن کی بنیاد پہ آپ پہچانیں گے اپنے دور کے نجات یافتہ گروہ کو. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی اگر نام رکھ لیا جائے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، ایون کہ قرآن میں بڑے اچھے اچھے سے نام، صفاتی نام آئے ہوئے ہیں، حزب اللہ آیا ہوا ہے، امت مسلمہ آیا ہوا ہے، کافی نام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح روایات میں جماعت المسلمین آیا ہوا ہے. تو نام کی بنیاد پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نجات یافتہ گروہ کون سے. محض نام جو ہے وہ حق و باطل کا معیار یا پیمانہ نہیں ہو سکتا. نام کی بنیاد پہ 72 گروہوں کو جہنمی اور ایک گروہ کو نجات یافتہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ اتنا بھی بے انصاف نہیں ہے کہ صرف نام پہ فیصلہ کر دے اور 72 گروہوں کو تو جہنم میں پھینک دے اور ایک گروہ کو جو ہے وہ نام رکھ لینے کی وجہ سے جنت میں بھیج دے.
تو بنیادی طور پہ کوئی نام نہیں ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہیں جو ایک نجات یافتہ گروہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ میں ایک تو یہ اصولی نوعیت کی بات کی گئی ہے کہ آپ کے جتنے بھی گروہ ہو جائیں مسلمانوں کے، حق پر ایک گروہ، حق پر ایک ہی گروہ۔ اگر دو یا دو سے زائد گروہ حق پر ہونے کے دعوے دار ہیں تو انہیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ ایک نہیں ہو رہے تو یہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ان میں سے حق پر ایک ہی ہے، باقی حق پر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ اصولی نوعیت کی بات ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ دوسرا اس کا ایک کام کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جب 73 گروہ ہو جائیں گے تو ایک جو نجات یافتہ ہے وہ اس منہج پر، اس طریق پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیکھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا منہج تھا، کس وہ طریق پر تھے، کیا خصوصیات تھیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جگہ پہ جہاں پہ الجماع ہے وہاں پہ بھی ایک اصولی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، الجماع عام جماعت کو نہیں کہا جاتا۔ ایک تو یہ جماعتیں یا فرقے ہیں جو ہمارے جیسے انسانوں نے بنا لی۔ ٹھیک ہے، کہ ان میں تو یہ ہے کہ ان میں داخل ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، لیکن الجماع جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ اس ایک نجات یافتہ گروہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، اہل حق کا جو ایک گروہ ہر دور میں موجود رہے گا اس کے لیے استعمال ہوئی ہے اصطلاح۔ اور یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت حق میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے جس میں الجماع کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے حدیث مبارکہ کوٹ کی مسند احمد کی کہ جو جماعت سے بارش برابر الگ ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ جماعت میں پلٹ ہے، اس کو انہوں نے الجماع قرار دیا کہ یہ الجماع کا اصول ہوتا ہے، کیونکہ یہ خاص جماعت ہے، عام نہیں ہے۔ الجماع کو آپ دی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں دی لگائیں گے، الف لام جب ہم لگاتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ الجماع کی اصطلاح ہے۔ تو یہ تو وہ جماعت ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ اجتماعیت ہوتی ہے کہ جو دائرہ اسلام ہوتا ہے، سمجھ لیں آپ اس سے بالشت برابر الگ ہوتے گئے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے۔ یہ اس وقت جتنے فرقے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس اصول پہ کھڑا نہیں ہے، ان میں سے آپ کسی کو الجماع نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم الجماع ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ جو ایک عام موقف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الجماع مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہوگا، خلافت، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب خلافت بحال ہوگی، خلیفہ ایک ہوگا تو اس کی اطاعت سے جو نکلے گا اس پہ وہ فٹ کرتے ہیں اس کو کہ جو جماعت سے بالغ برابر الگ ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ یعنی خلافت کے قیام کے بعد خلیفہ کی اطاعت سے نکلنے والے کے لیے اس حدیث مبارکہ کا اطلاق وہاں پہ جا کے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ سیدھی سیدھی جماعت کے الفاظ ہیں کہ ہر دور میں اہل حق کا ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس میں شامل ہونا، سمجھ لیں دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، اور جس سے بالغ برابر الگ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکلنا ہے۔ اسی لیے تو 72 کو جہنمی قرار دیا گیا اور ایک کو نجات یافتہ قرار دیا گیا۔ تو وہ اس کا نام کہیں نہیں آیا، الجماع نام نہیں ہے، الجماع ان اصولوں پہ مبنی جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو خاص گروہ ہوگا اہل حق کا جو ہر دور میں ایک ہوگا، اور وہ اس کا نام ہر دور میں مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی الجماع نام آیا ہوا ہے اور الجماع نام رکھ لینے سے کوئی گروہ نجات یافتہ ہوتا ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہمارے دور میں بھی کہ جماعت المسلمین نام حالانکہ جس حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، حالانکہ وہاں پہ یہ اسم بنتا ہی نہیں ہے گرامر کی روح سے بھی، لیکن ایک نام اخذ کر لیا گیا کہ جماعت المسلمین مسلمانوں کی اجتماعیت کا نام ہے، تو جو اس نام کے ساتھ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ نجات یافتہ ہے۔ اب اگر نام پہ فیصلہ کیا جائے تو اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق درجن ایسے گروہ موجود ہیں جو جماعت المسلمین کے نام سے، تو وہ تو آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی کہ کون سا پھر ان میں سے نجات یافتہ ہے۔ اگر سارے ہی اپنا نام الجماع رکھ لیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ نجات یافتہ کون سا؟ تو بات یہ ہے کہ نام کوئی نہیں ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا، لیکن صفات ہیں، ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون سی اجتماعیت آج جو وحدت کے یا اجتماعیت کے اصول دیے ہیں قرآن نے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت جن اصولوں پر قائم تھی اور جس منہج پہ تھی، آج وہ کون سی ہے وہ ہم تلاش کریں گے۔ لیکن یہ اصولی بات ہے کہ ہوگا وہ گروہ ایک ہی، دو نہیں ہو سکتے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، لیکن یہاں پہ ایک جو عام فہم مسلمان ہے اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جناب دیکھیں جی وہ مطلب اب پہلی مسلمان فرقہ واریت کا اس طرح شکار ہیں کہ جی ہر بندہ مطلب کہ ایک کہیں اطمینان کیے بیٹھا تھا کہ چلے جی ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو کم سے کم یہ اطمینان تھا کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا وہ مطلب
جنتی فرقے میں شمار ہو رہے ہیں، مطلب وہ جنت کے حقدار ہونے کے جو دعوے دار تو کم سے کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے تو پھر ایک تکفیر کا پہلو نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر جی جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ دار اسلام سے الگ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک تو چلے کوئی عالم ہے وہ اگر کسی اصول کو سمجھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پہ تو چلے کوئی فتویٰ یا کوئی چیز لاگو کی جا سکتی ہے، لیکن عام فہم ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اس الجماع کو کیسے ڈھونڈے جس کو جو ہے نا وہ یہ فرقہ واریت کا دورہ ہے. تو اس میں تو جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا سر. دیکھیں سر جی، میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب قرآن تفرقے کو ایمان کے بعد کفر قرار دے رہا ہے، جب اس کی مذمت کی گئی ہے، جب اس سے منع کیا گیا ہے، جب اسے عذاب کی ایک شکل قرار دیا ہے قرآن نے، جب اس کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقوں کو جہنم کا پروانہ جاری کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس تفرقے پہ مطمئن کریں؟ دیکھیں نا، جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے رعایت نہیں دی، تو اس معاملے میں ہم کیوں رعایت دیں لوگوں کو کہ آپ ان فرقوں میں تقسیم رہ کے نماز روزہ کر کے تو آپ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا واضح موقف ہے، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن و سنت اشارہ کر رہے ہیں، جو اصولی نوعیت کی بات ہے، آپ وہ بات لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ تکفیر تو تب ہوگی کہ جب آپ ایک شخص کو کہیں گے تم دائرہ کفر میں ہو. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت نے جو موقف واضح اختیار کی ہے، جو اصول اجتماعیت کے بیان کیے ہیں، جو تعلیم دی ہے تفرقے اور وحدت کے حوالے سے، آپ اس کو ایز اٹ از بیان کرنے کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں پہ کسی کے بارے میں آپ فتویٰ صدر کرنے کے مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان اصولوں سے انحراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب قرآن و سنت کی بات کو آپ لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ متعدد فرقوں میں تقسیم رہ کے نماز روزہ کر کے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اطمینان دلانے کے لیے قرآن و سنت میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنا آپ ان کی قرآن کی وہ آیات کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واضح فرمان ہے کہ ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو لوگوں کی خواہشات نفس کو دیکھتے ہوئے یا تو آپ اس کی تعویل کریں گے، ایسی تعویل کریں گے کہ وہ ان احادیث کی تکفیر ہو جائے. دیکھیں، تکفیر آپ کو دو میں سے ایک چیزوں کی کرنی ہوگی. اگر قرآن و سنت کچھ کہہ رہے ہوں اور آپ کا معاشرہ کہیں اور جا رہا ہو، اس کے خلاف جا رہا ہو، تو آپ کو یا تو قرآن و سنت کے ان واضح احکامات اور اصولوں کی تکفیر کرنی ہوگی یا پھر معاشرے کی تکفیر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو معاشرے کی تکفیر کوئی اتنا بڑا جرم یا گناہ نہیں ہے جتنا آپ قرآن و سنت کے واضح اصولوں سے انحراف کر کے تکذیب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ ایز اٹ از اس کو بیان کریں. آپ مسئلہ یہ ہے سر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 73 فرقوں کی پیشن گوئی کی اور 72 کو جہنمی قرار دے دیا، تو وہ بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ استثناء دے دیتے کہ 72 فرقوں میں موجود جو نمازی روزے دار لوگ ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جنتی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے رعایت نہیں دی، تو ظاہر سی بات ہے کوئی حکمت ہوگی نا اس کے پیچھے. کیوں رعایت نہیں دی؟ اس لیے کہ دیکھیں ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک کام نے ہونا ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ یہ امت چل جائے گی، اور وہ چلی. اب ان کو دو صورتیں ہیں، یا تو اس تفرقے میں یا اس تقسیم پہ مطمئن کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، یا پھر مذمت کی جاتی اور ڈرایا جاتا، تنذیر کی جاتی کہ یہ اس تفرقے سے نکلیں اور باز رہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی اور ایک کے نجات یافتہ ہونے کی پیشن گوئی کر. ٹھیک ہے، اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 72 فرقوں میں موجود نمازی روزے دار لوگ نجات یافتہ گروہ ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے فرقے کے ساتھ جڑے رہیں تو ہم نجات یافتہ ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ تفرقہ ختم نہیں ہوگا، وہ فرقوں سے نکل کے الجماع بننے کی طرف لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ اپنے فرقوں کے ساتھ ہی چمٹے رہیں گے. تو یہ جو موقف اختیار کیا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مقابلے میں، تو یہ تفرقے کے فروغ کا باعث ہے. دیکھیں نا، اس سے فرقے ختم تو نہیں ہوں گے نا، یہ تفرقہ ختم تو نہیں ہوگا، لوگ مطمئن بیٹھ جائیں گے اپنے فرقوں میں. جبکہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ تفرقے کی مذمت کر رہی ہے کہ تاکہ لوگ اس چیز سے نکلیں اور ایک جماعت بننے کی کوشش کریں، الجماع بننے کی کوشش کریں، ایک جماعت بنیں. تو حدیث مبارکہ وحدت کی سبیل پیدا کر رہی ہے، اور حدیث مبارکہ کے مقابلے میں جو لوگوں کو اطمینان دلانے والا موقف ہے وہ تفرقے کے فروغ کا باعث بن رہا ہے. تو کسی بھی اکابر کو میں نہیں سمجھتا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تفرقے اور فرقہ واریت کے فروغ والا موقف لے کے آئے کہ جب قرآن و سنت میں واضح ایک چیز کے متعلق احکامات موجود ہیں. یہ تکفیر وہ تکفیر ہے فرقہ واریت یا تفرقے کی جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے.
تو جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے رعایت نہیں دی اور تکفیر کی ہے، آپ کسی کا گریبان پکڑ کے اسے کافر نہ کریں، آپ فتویٰ نہ لگائیں، لیکن جو بات بیان ہوئی ہے اسے ایز اٹ از بیان تو کریں، تاکہ لوگوں کو فکر لاحق ہو کہ ہاں اگر ہم تقسیم ہیں تو ہم نجات یافتہ نہیں ہیں، ہم پھر جہنم میں جائیں گے، تاکہ وہ ایک اہل حق کے گروہ کی تلاش میں نکلیں، کسی نتیجے پہ پہنچے نا، وحدت کی کوئی سبیل پیدا ہو۔ سر دیکھیں، جس طرح آپ قرآن کی آیات کی یا حدیث مبارکہ کی جو تفہیم آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، آپ ان سے یکسر جو ہے نا وہ 180 ڈگری کا جو ہے ریورس جو ہے موقف لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ موقف یا یہ تفہیم ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ مثال کے طور پر وہ جو ہے نا وہ اس کا یہ مطلب باقی علماء کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں سر، یہ تو اس کی تفہیم اگر آپ خالی الذہن ہو کے لیں گے، غیر جانبدار ہو کے لیں گے، تو ایک عام قاری بھی جب یہ پڑھتا ہے تو اسے واضح یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یا تو دیکھیں نا، جو موقف تفرقے کے اور پارٹی بازی کے فروغ کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے فہم میں گجی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں تفرقے کے حوالے سے ایسا فہم نہیں ملتا کہ جو اس پارٹی بازی کے فروغ کا باعث بنے، آپ کی تقسیم کو مزید بڑھانے کا باعث بنے۔ تو آپ کیوں ایک زبردستی ایک ایسا فہم اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے وہ جو تقسیم ہے یا تو لوگ مزید تقسیم کا شکار ہو یا اس تقسیم پہ پختہ ہو جائیں اور وحدت کی کوئی صورت ہی پیدا ہو۔ دیکھیں، وحدت اصول دین ہے نا، آپ یا تو کوئی ایسا فہم پیش کریں جس سے وحدت کی طرف پیش قدمی ہو، جڑنے کی کوئی سبیل پیدا ہو، ہماری وحدت کی کوئی سبیل پیدا ہو، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اور جس طرح حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے، تو اس میں تو یہی ملتا ہے کہ وحدت کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے نا۔ دیکھیں، یہی کہا جا رہا ہے نا کہ اگر 73 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی تو ایک کے سوا سب جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ وحدت میں آپ کی نجات ہے، وحدت اختیار کر کے رہو، ایک جماعت بن کے رہو تو نجات یافتہ ہو۔ اگر تقسیم رہو گے تو نماز روزے کے باوجود، جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پہلے بھی نقل کی، نماز روزے کے باوجود جہنمی قرار دے دی، کیونکہ اصول دین کی آپ کا فہم اگر اصول دین سے متصادم ہے تو آپ کے فہم میں گجے، ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام جو فہم پیش کرتے ہیں، تو اگر وہ وحدت، اس سے کوئی وحدت کی سبیل پیدا ہو رہی ہے، ہمارا اور ان کا فہم ایک جیسا ہو جائے گا۔ اس وقت تو جو فہم پیش کیا جاتا ہے فہم اس حوالے سے، تو اس سے تو تقسیم کی رائیں ہموار ہو رہی ہیں یا اس تفرقے پہ لوگوں کو پختہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا فہم ہے کہ آپ مسلمانوں کو تقسیم کرتے رہیں اور ان کی تقسیم پہ ان کو پختہ کرتے رہیں اور ان کو ایک نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے نا اپنے فہم پہ، یا ہماری اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس کی غلط تفہیم کر رہے ہیں تو آ کے ثابت کریں کہ ہم کہاں سے اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ تعویل کر کے اپنی طرف سے باتیں نکالتے ہیں، حدیث کے مقابلے میں حدیث پیش کر دی جاتی ہے، جس طرح ایک آپ نے مثال دی کہ سب فرقوں میں موجود اچھے لوگ ناجی فرقے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ تو یہ کہاں سے فہم اخذ ہوا ہے؟ یہ تو اپنے ایک عقلی جو ہے وہ اختراعات ہیں نا۔ دیکھیں، میں اپنا کوشچن ری فریز کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں ری فریز کرتا ہوں اپنا کوشچن کہ دیکھیں، ایک جو ہے وہ عام فہم ایک جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے، ایک موقف ہے کہ جی جتنی زیادہ جماعتیں ہوں گی دین کا اتنا زیادہ کام ہوگا، اور یہ بات مطلب ہے کہ درست بھی ایک لحاظ سے نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ دین کے کسی کام کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ لوگ دین کے کسی کام کو لے کے چل رہے ہیں، تو بہرحال دین کا اور یہ جو فلاحی امور ہیں، ٹھیک ہے جناب، تبلیغ کے امور ہیں، لوگوں کی اصلاح و تربیت ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے نا وہ پیرائے میں لوگ دین کی مختلف جو ہے نا وہ اشکال میں مطلب خدمت تو کر رہے ہیں دین کی، تو اس سے آپ کو کیا اعتراض ہے سر؟ اچھا دیکھیں سر، اب یہ موقف بھی جو ہے کہ جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنا دین کا کام زیادہ ہوگا۔ اب یہ فہم کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے تھے کہ علماء کرام جب فہم پیش کرتے ہیں تو آپ کا فہم کیوں 180 ڈگری کے زاویے پہ ان کے ساتھ تضاد میں ہوتا ہے؟ اب یہی مثال جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ محض ایک ذہنی اختراع ہے، اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنا دین کا کام زیادہ ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جتنے کاموں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ایک ہی جماعت نے کی ہے اور بتدریج کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام ایک وقت میں تو ہو ہی نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ، ان کی ایک سٹیج ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دین کے سارے کام ایک جماعت نے کی، ٹھیک ہے۔ اور آج اگر ہم قرآن و سنت کو ایک طرف بھی رکھ دیں نا، صرف عقل کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کریں، یہ بات تو عقل کے پیمانے بھی پورا نہیں اترتی کہ آپ دین کے کاموں کے لیے متعدد جماعتیں بنا لیں۔
بھائی جب یہ سارے کام آپ ایک جماعت بن کے کریں گے تو یہ بطریقے احسن ہو سکتے ہیں اور زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، ایک جماعت بن کے اگر آپ کی طاقت جو ہے مجتمع ہوگی تو جو آپ کو نتائج مطلوب ہیں وہ 100 سال کا کام جو ہے وہ مہینوں میں ہو سکتا ہے، سالوں میں ہو سکتا ہے، صدیوں کا کام جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو محض ایک ذہنی اختراع ہے کہ جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنا دین کا کام زیادہ ہوگا. اسی قرآن و سنت میں تو کوئی سند نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں کی بات بھی نہ کرتے، پھر 72 کے جنمی ہونے کی بات بھی نہ کرتے. پھر تو وہ فرما کے جاتے کہ دین کے لیے بہت ساری جماعتیں ہزاروں میں، پھر تو ہر شخص ہی جماعت بنا لے تو بہتر ہے. جتنی زیادہ ہوں گی آپ کہہ رہے ہیں تو ہر دوسرا تیسرا شخص پھر جماعت بنا لے، پھر دین کا کام دیکھیں کتنا ہوتا ہے. تو یہ سر ایک ذہنی اختراع ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے. اس کو پرکھا جانا چاہیے، اس قول رسول پر بھی اور قرآن آیات پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں، تبلیغ کے کام، جہاد فی سبیل اللہ، تفقہ فی الدین ہے، فلاحی کام ہے، جتنے کاموں کی آپ فہرست مرتب کر لیں، یہ سارے کام ایک جماعت نے کیے. تو آج ایک جماعت بن کے یہ سارے کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ کام اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کام سارے اچھے ہیں، کام کریں، لیکن تقسیم ہو کے کرنے میں یہ کون سی دلیل ہے کہ تقسیم ہو کے کریں گے تو اچھے ہوں گے، لیکن ایک جماعت بن کے کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتے. اس لیے بس آپ جماعتوں میں تقسیم رہے گی. جی، جس طرح آپ مسلمانوں کے جو ہے نا فرقہ واریت کی مذمت میں اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے لیے جو ہے جو بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ تقریباً مختلف جماعتیں جو ہے نا وہ بین المذاہب، بین المسالک، ہم آہنگی اور اتفاق اور اتحاد کے لیے مختلف پیرائے پہ کوشش کر رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کوششوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کوششوں کی جو ہے نا، اور دوسرا ان کوششوں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی کردار ادا کریں یا آپ بھی ان کے ساتھ مل کے کوئی جو ہے نا یہ اتفاق اور اتحاد کی کوئی سبیل پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں سر، فرقہ وارانہ ہمانگی میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں، یہ ممکن بھی نہیں ہے اصولی طور پہ. دیکھیں اسلام میں وحدت کی تعلیم ہے کہ آپ کا امیر امام یا خلیفہ ایک ہو، جماعت ایک ہو اور اسلامی ریاست ایک ہو. یہ بنیادی اصول ہے دین کا جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے وحدت کے حوالے سے. اب اگر لوگ اس طرف نہیں آنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان جماعتوں کو برقرار رکھیں، ان فرقوں میں تقسیم رہیں اور آپس میں ہم آہنگی کریں، مثال کے طور پہ یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کر لینا، تو یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیم تو دین میں نہیں ہے. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ واریت کی وجہ سے اپنی امت کے 72 گروہوں کو نماز روزے کے باوجود جہنمی قرار دیا، تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ کے تو ہم اس جہنم سے بچ تو نہیں سکتے نا، جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگ اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں یہ تقسیم ہو کے، تو وحدت کی کوئی سبیل پیدا کی جائے تاکہ یہ نجات یافتہ ہو سکیں اور جنت کے راستے پہ جا سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فرقہ وارانہ آہنگی میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی اطمینان دینے والی بات ہے نا. جب آپ فرقہ وارانہ آہنگی کی بات کریں گے، یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ تفرقے کو جائز تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کا امیر الگ ہے، پہچان الگ ہے، مسجد الگ ہے، نصاب الگ ہے، علماء الگ ہے، تو یہ آپ الگ الگ ہی رہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. تو یہ اسلام کی تو تعلیم ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اسلام میں تو آپ کی یہ تقسیم ہونے کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے. جب آپ تقسیم ہوگی تو یہ آپ کی ساری ذہنی اختراعات ہیں کہ ایسے کر دیا جائے اور ویسے کر دیا جائے. کرنا آپ نے ایک ہی کام ہے. دیکھیں 72 گروہوں کو جہنمی قرار دیا اور فرمایا کہ جو جماعت سے بارش برابر الگ ہوا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، یعنی ایک جماعت بن کے رہنا ہے، الجماع بن کے رہنا ہے. ایک ہی آپ کو قرآن و سنت میں فرقوں میں تقسیم مسلمانوں کے لیے صرف ایک تعلیم ملے گی کہ آپ توبہ کریں، نکل آئیں اس فرقہ واریت سے. ہم نے لوگوں کو فرقہ واریت سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وحدت کی کوئی سبیل پیدا ہو اور ایک جماعت بننے کی طرف کوئی پیش رفت ہو. اگر فرقہ وارانہ امانگی کی کوششیں کی جائیں گی تو اس سے وحدت تو پیدا نہیں ہوگی، وہ فرقے تو اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو آپ گالیاں دیں اور قتل و غارت گری کریں تو تبھی آپ تفرقے میں تو اس وقت مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، چاہے بے شک وہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھیں. جب وہ تقسیم ہے متعدد جماعتوں میں تو یہ دین کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف ہے، تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو فرقہ وارانہ امانگی کی کوششیں وہ وہی بات ہے کہ آپ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں نا کہ آپ متعدد فرقوں میں تقسیم رہیں لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ تقسیم رہ سکتے ہیں. تو دین میں ایسی تعلیم نہیں ہے. سر دیکھیں، آپ نے فرقوں پر، فرقہ واریت پر اور جو فرقہ واریت کی فروغ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یا ان کو جو ہے جائز ثابت کرنے یا ان پہ اطمینان رہنے والوں پہ جو ہے نا وہ تو آپ نے
ماشاءاللہ کھل کے تنقید فرمائی. مسئلہ یہ ہے کہ سر تنقید سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، صرف تنقید سے یا کسی پہ نشتر زنی کر کے تو آپ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. سر فرقہ واریت تو ہے، اور فرقہ واریت کے نقصان بھی ہیں. عام فہم آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تقسیم ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا نقصانات ہو رہے ہیں، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سر وحدت ہر بندہ چاہ رہا ہے، لیکن وحدت کے لیے قرآن و سنت سے آپ کیا تعلیم آپ نے اخذ کی ہے، اور آپ امت کے لیے کون سی تعلیم جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایک عام فہم بندہ بھی سمجھ کے اس تعلیم کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کر سکے، اور واقعی وہ الجماع یا وہ وحدت جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے وہ مسلمانوں کو میسر آ سکے. دیکھیں جی، اس کے لیے ہماری بات کی تو کوئی وقت نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے جو اصول ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن نے مذمت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، سب سے پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ آپ کما حق اسے عام بندے کے سامنے رکھیں تو صحیح نا. سب سے پہلے تو یہیں پہ ان کے سامنے کوئی واضح بات کی ہی نہیں جاتی، بلکہ انہیں مزید کنفیوز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ وحدت کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ مقصد ہمارا تنقید نہیں ہے کسی کے موقف پہ. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں تفرقے کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے اسے ہم ایز اٹ از سب سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس طرح یہ موقف رکھیں گے کہ اسلام نے اجتماعیت کے لیے اتنے سخت اصول دیے ہیں، اسلام میں وحدت کے حوالے سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، وحدت سے کٹنے کی اور تفرقے میں مبتلا ہونے کی، اور جو لوگ تفرقے میں مبتلا ہو گئے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ان کے لیے جہنم سے کم ٹھکانہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے جب ہم یہ بات رکھیں گے تو جو لوگ اس تفرقے میں مبتلا ہیں ان کے لیے ان کو اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے اس تفرقے سے نکلنے کا سوچیں گے، کم از کم ان کی شعور کی کھڑکی کھولنی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو تفرقے کو مزید فروغ دینے کے لیے یا تفرقے پہ پختہ رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس وجہ سے یہ تفرقہ ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کے جو اس حوالے سے واضح تعلیم ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھیں. اب دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم وحدت کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اب اس کے بعد لوگوں کو ایک فکر لاگ ہوگی کہ ہاں ہم تقسیم ہو کے تو ہم جہنم کے راستے پہ ہیں. ان کا اطمینان وہاں سے ٹوٹے گا، ایک شعور کی لہر بیدار ہوگی عوام الناس کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پھر وحدت کی فکر لاگ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وحدت کی طرف کوئی پیش رفت یا سبیل ہو سکتی ہے. اب ان ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی فرقے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے اس جو وحدت کے حوالے سے بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے، انہی پہ سمجھوتا کیے بیٹھے. ٹھیک ہے، ہماری بات تو سامنے حیثیت رکھتی ہے نا، چلے ہماری بات کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ جو قرآن و سنت میں وحدت کے حوالے سے تعلیم ہے اور تفرقے کے حوالے سے جو مذمت ہے اس کو ایز اٹ از پبلک کے سامنے رکھیں تو صحیح نا، عوام الناس کے سامنے رکھیں تو صحیح. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. اور جس طرح آپ وہ کچھ اختراعات لے کے آ رہے تھے کہ جی جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنا دین کا کام زیادہ ہوگا، تو عام بندہ تو ان کے اس میں آ جاتا ہے نا. اب اکابرین کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کا مفاد وابستہ ہو چکا ہے اسی تقسیم کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے، اور عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہی شخصیات کو جو ہمارے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما ہے انہی کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھے بیٹھے اور انہی کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی ہر بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے کسی کی بات کو یا قرآن و سنت کا جو واضح موقف اگر رکھا جائے تو اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اس لیے تو یہ حالات ہے. ٹھیک ہے، تو عوام کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. انہیں بھی چاہیے کہ شخصیت پرستی سے نکلیں، جو بنیادی پہلا کام کرنے کہ وہ ہر بندے کی بات کو سنیں تو صحیح نا، اس کو قرآن و سنت پہ خود پرکھنے کی تو کوشش کریں. دیکھیں یہ تو موٹی سی بات ہے کہ مسلمانوں میں وحدت ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے. تو جو لوگ آپ کو تقسیم کرنے پہ بزید ہیں یا آپ کی اس تفرقے یا تقسیم کے لیے رائے نکال رہے ہیں یا جواز پیدا کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان کی چنگل سے تو نکلیں. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ جب یہ لوگ ان کی چنگل سے نکلتے جائیں گے تو پھر آگے جو ہے وحدت کے لیے کیا سبیل پیدا ہو سکتی ہے. لیکن قرآن و سنت میں اس حوالے سے جو تفرقے میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا ایک ہی تعلیم ہے، صرف ایک تعلیم ہے. ان کو اگر باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا
تو اتنی بات انہیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو متعدد فرقوں میں تقسیم ہے یہ کام غلط ہے. تو ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ یہ توبہ کر کے اس تمام فرقوں سے نکل آئیں, چھوڑ دیں سب. آگے کیا کرنا ہے یہ ثانوی بحث ہے. آگے اس سے آگے کی جو بات ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجتہاد کی ضرورت ہے کہ وحدت کیسے قائم ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے جو قرآن و سنت کا اصول ہے اگر لوگ اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے سامنے اگلی بات رکھ کے وہ اس بات کو ضائع کرنے والی بات ہے. جو قرآن و سنت کے اصول تسلیم نہ کریں, جو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ مسلمان ایک جماعت ہوتے ہیں, مسلمانوں کو وحدت کی تعلیم ہے, ہمیں ایک جماعت بننا چاہیے, ان کے سامنے اگلی بات رکھ کے تو اس کی توہین نہیں سمجھے نا آپ. ٹھیک ہے, تو یہ جو تعلیم ہے یہ تو موجود ہے نا کہ پلٹ آئیں آپ کم از کم ان فرقوں سے رجوع کر لیں. آپ کو حدیث مبارکہ ایک ملے گی اس حوالے سے کہ جب ایسا دور فتن ہو کہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ نجات یافتہ گروہ یا الجماع کون سی ہے, یا ما انا علیہ واصحابی کے مصداق کون سا گروہ ہے, تو آپ کو تعلیم یہ ملتی ہے کہ ان تمام سے کنارہ کش ہو جاؤ, خواہ جنگلوں کا رخ کرنا پڑے اور درختوں کی جڑیں چھپا کر ہی گزارا کرنا پڑے. بڑی شدت کے ساتھ یعنی مذمت کی گئی ہے کہ آپ ان سب سے کنارہ کش تو ہو جائیں نا کم از کم. تو یہ تو عوام کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم یہ تقسیم ہے جو, تو ہم اس تقسیم سے تو نکلیں, ان سب کو تو چھوڑیں نا. اگلی بات بھی پھر بتائیں گے کہ اب جب ان سب کو آپ نے چھوڑ دیا تو اب آگے کیا کریں.